اگر بھائی جان یہ دنیا نے اپنا رول پلے نہیں کیا تو پھر دس از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. پرائم منسٹر عمران خان از ٹیلنگ دا ورلڈ ریپیٹڈلی اینڈ آئی تھنک دا ورلڈ شوڈ پے اٹینشن ٹو دیٹ. اور اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا پھر جو اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر یہ آگ یہ پھیل گئی تو پھر دین دس کانفلکٹ کین بیکم اے تھرڈ ورلڈ وار. بہت ہی یہ خوفناک ایشو. بہرحال یہ ایک بڑا اچھا اگر آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں. بین الاقوامی طاقتیں ذمہ ہوں گی. دیکھیں پرائم منسٹر نے جو انٹرویو دیا اور اس سے پہلے بھی سمیع صاحب جو گفتگو کی وہ اس طرح دو ٹوک انداز میں واضح کر چکے ہیں کہ بھئی یہ بھارت کا منافقانہ چہرہ جو ہے اس سے اب پردہ اٹھ چکا ہے. جس طرح کا آپ دیکھیں دنیا کے کسی خطے میں بھی اس طرح کی ظلم و بربریت ہے جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو پاکستان کردار ادا کر رہا کہ ہمیں امن کے لیے افغانستان میں اس کی مودی کو اور وہ کرزئی جو نمک حرام ہے اس کو کتنی تکلیف ہے. اب وہ کرزئی جا کے ملا مودی سے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو امریکہ اور پاکستان کا گٹھ جوڑ ہے نا افغانستان کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں ان لوگوں کو کتنی تکلیف ہے کہ کرزئی وہاں سے گیا سیدھا انڈیا اور اس موقع پر یہ کہاں کا مسلمان ہے کرزئی جو ہے کہ جب مودی وہاں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر اور یہ اظہار یکجہتی کے لیے مودی کے پاس پہنچ گیا کرزئی اور وہاں جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ اور پاکستان کی وجہ سے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. بس بھائی جان یہ جو سچویشن ہے نا جو منافقت ہے ہمارے بہت سارے جو لیڈرز ہیں ان میں. لیکن رانا صاحب ایک میں جو بات یہاں پہ کرنے دے لینا آپ بھی اجازت دیجئے کیونکہ آپ فوری طور پر اٹیک کر دیتی ہیں. اجازت دیں مجھے. کشمیر کا ایشو بڑا سنگین ایشو. ہمارے بہن بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. ہم خاموش نہیں رہ سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رانا صاحب یہ بھی غلط ہے کہ اگر اس وقت ہر بندہ کشمیر پہ بات کر رہا ہے تو پاکستان میں جو غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس مہنگائی کے نام پر اس کی بات نہ کی جائے. یہ جو ایک اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے اور یہ جو اسی آڑ میں نیب کے قوانین تبدیل کر کے کرپشن اور بے ایمانی کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں